بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیر و عافیت کے لیے دل سے دعا گو ہیں۔ ناظرین، سود کے حوالے سے سود کا تعارف، سود کی اقسام، سود کا محل وقوع، سود کی حرمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے ارشادات، سود کے حرمت کے حوالے سے دیگر آسمانی کتابوں کے اندر سے ماخوذ اقتباسات آپ حضرات نے گزشتہ لیکچرز کے اندر ملاحظہ فرمائے۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم سود کے جو معاشرے پر اثرات ہیں اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت معاشرتی فرد ہماری جو ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم اس کی گفتگو کریں گے اور اسی طرح سے انشاءاللہ اس لیکچر کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے سودی معاملات جو ہیں ان کے احکامات کو جان لینا چاہیے، تاکہ اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ احکامات ایسے ہیں کہ جو قابل برداشت ہیں یا ایسے نہیں ہیں جو قابل برداشت ہوں، بلکہ جن کا ختم کرنا، جن کو دور کرنا ضروری ہے، پھر اسی سے جو ہے وہ آگے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ سودی قرض کا حکم یہ ہے کہ قرض خواہ کے لیے، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ اس نے 100 روپیہ قرض دیا ہے، اس شرط کے ساتھ جو ہے کہ وہ واپس 110 روپے لے گا، تو یہ معاملہ اگر پہلے تو ہے کرنا چاہ رہا ہے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے، اور اگر کر لیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 110 روپے واپس لے، بلکہ 100 روپے تک واپس لینے کی اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح مقروض کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے 110 روپے واپس دے، بلکہ 100 روپے کی حد تک ہی دینا اس کے لیے جائز ہے۔ یہ تو سودی قرض یعنی ربا القرض کے حوالے سے تفصیلات ہیں۔ اسی طرح دیگر سود پر مشتمل جو معاملات ہیں، یعنی ربا الفضل کی جو تفصیلات ہیں، اس کے حوالے سے جو بھی عقود ایسے ہوں جو ربا الفضل کے اوپر مشتمل ہوں، ان سارے عقود کو ختم کر کے اثر نو عقد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر کہیں پہ ربا الفضل پایا جائے تو وہ معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ یہ طے ہو جائے کہ جناب 1 من گندم کے بدلے 2 من گندم دینا ہوگی، تو اس معاملے کو ختم کر کے اثر نو جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ البتہ اگر اس معاملے میں قبضہ کر لیا جائے اور ملکیت جو ہے وہ قبضے کے ذریعے آ جائے، تو ایسی صورت میں پھر جو وجہ فساد ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اس طرح سے معاملہ کیا کہ 1 من گندم کے بدلے میں 2 من گندم دے دی، تو ویسے تو یہ معاملہ فاسد ہے، درست نہیں ہے، لیکن چونکہ جب قبضہ ہو گیا تو ملکیت جو ہے وہ متحقق ہو جاتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعینی ہی وہی چیز دینا لازم نہیں ہوتی واپس، بلکہ کوئی دوسری چیز بھی اس کی جگہ دی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر 1 من گندم کے بدلے میں 2 من گندم دی ہے تو 2 من پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کو استعمال بھی کر لیا ہے، تو اگر ملکیت متحقق نہ ہو، ملکیت ثابت نہ ہو، تو وہی گندم جو ہے دینا لازم آئے۔ لیکن اگر ملکیت ثابت ہو جائے تو اس صورت میں وہی گندم دینا لازم نہیں آتا، بلکہ اس کے مقابل کوئی دوسری گندم بھی دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ 1 من گندم کے بدلے میں تو 1 من گندم رہ جائے گی، البتہ جو 1 من اضافی گندم ہے اس کی واپسی کی جائے گی، کیونکہ وہ سود کے زمرے میں موصول ہوئی ہے۔ تو اوورآل اس طرح سے سودی معاملات کے شرعی احکامات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ربا یعنی سود کے اخروی مفاسد کیا ہیں، جو ہیں انسان کی آخرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود اگر اب بھی جاری رکھتے ہیں لوگ تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو وہ شخص، وہ ذات، وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں پورا جہان ہے، اگر اس جہان کے اندر ایک چھوٹا سا فرد جو ہے اس پورے جہان کے مالک سے جنگ مول لے
تو یقیناً نہ اس کا دنیا میں کوئی دوسرا ہوگا نہ آخرت میں کوئی دوسرا ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو کسی محرم کے ساتھ بدفعلی سے بھی برا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یقیناً یہ اس گناہ میں اس گناہ کی شدت کی ایک مثال کے اور تمثیل کے طور پر سمجھایا گیا ہے کہ اس قدر کبھی فعل بھی سود کے گناہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور سود کا گناہ اتنا بڑا ہے۔ یقیناً جب یہ اتنا بڑا ہے تو قیامت کے دن اس کی جواب دہی بھی اتنی بڑی ہی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، یعنی صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو اگر کوئی سود کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ڈکلائن ہونا ہے، یعنی اس کا ختم ہونا ہے۔ سود کو جتنی بھی ترقی ہو جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ سودی معاملات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یہ تو بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اب اس زمانے میں مل رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ سودی معاملات کم ہوتے جا رہے ہیں اور غیر سودی معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اسلامی ممالک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ ریشوز اور یہ فائنینشیل شیٹس دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ سے اعلان جنگ کر کے بیٹھا ہوا ہو تو دل جو ہے وہ نرم نہیں رہتا، اس سے تو دلی قساوت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں جو ہے وہ گناہ کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کی اچھائی کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اسی طرح انسان کی آمدن حرام ہے، یعنی وہ آمدن جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور وہ آمدن کہ جس کے ذریعے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے، اور اس لقمے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جسم جس نے حرام کے لقمے سے پرورش کی وہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سود کی وجہ سے جو ہے اثر انداز ہو جائیں گی، تو اس لیے بھی سود کی قباحت سے بچنا ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن اس طرح کی کوئی خدا نخواستہ جواب دہی سامنے نہ آ جائے۔ اسی طرح احادیث میں مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ شخص جو حرام کھاتا ہے، اس باطل طریقے سے مال کھاتا ہے، یعنی سود کھاتا ہے، تو ایسے شخص کی عبادات بھی اللہ کے قبول نہیں ہیں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے کہ سودی معاملات میں ملوث ہونے والا شخص جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہے، اور جو ہے وہ اپنے محرم سے بدفعلی کے جیسا گناہ کیے ہوئے ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں یہ اس کو کرنے کے در پہ ہے، دلی طور پر بھی شقاوت اور قساوت کا حامل ہے، آمدنی بھی حرام ہے، عبادات بھی غیر مقبول ہیں، تو ان ساری صورتوں کے ہوتے ہوئے ایسے شخص سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے، اور کیا اسے خود اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان اور راحت کی توقع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ سارے خرفی مفاسد ہیں اس کے بعد ہم اس کے دنیاوی مفاسد دیکھتے ہیں، یعنی معاشی مفاسد۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سود جو ہے وہ تقسیم دولت پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی تقسیم دولت پر اثر انداز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دولت کا ایک کثیر حصہ، ہم نے شروع کے لیکچرز کے اندر یہ پڑھا تھا کہ دولت کن جو ہے وہ چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اس طرح کی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ بنیادی جو ہے وہ آمدن کے اساس ذرائع جو ہیں ان میں تقسیم ہوتی ہے، بنیادی ضروریات میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن جس معاشرے میں سود ہوتا ہے تو وہاں دولت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سود کے نظر ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سے یعنی آمدن جو ہے وہ بڑھ بھی جائے تو اس کے ساتھ سود بڑھتا ہے، اور سود کی ادائیگی کی جو ہے وہ زمرے میں ایک بڑا حصہ دولت کا وہ گردش کرتا رہتا ہے، نہ اس کا کسی کو فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تو ایک بڑی خطیر دولت جو ہے وہ سود کے نام پہ باہر جو ہے وہ اس کا لین دین رہا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اگرچہ اگر وہ سود نہ ہو تو وہی ایک بڑی دولت جو ہے وہ ایک بڑا حصہ دولت کا وہ کسی جو ہے وہ ضرورت جو بنیادی معاشرے کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان میں کام آ جائے۔ چنانچہ وہ ممالک جہاں پہ مکسڈ اکانومی ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور جہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ورلڈ
کے ادارے ہیں ان سے سود لیا جاتا ہے، سود پہ قرض لیا جاتا ہے، تو ان کی جو ہے وہ سالانہ بجٹس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک بڑی رقم جو ہے وہ سود کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے تقسیم دولت پر سود کے اثرات پڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیداوار پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ یقیناً کہ جب جو ہے وہ تقسیم دولت کے وقت ایک بڑا حصہ دولت کا سود کے زر ہو جائے گا تو پیداوار کے لیے اولاً تو دولت بچے گی ہی کم، دوسری یہ کہ اگر دولت بچے گی بھی تو جو پیداوار بھی ہوگی وہ سود کے زیر سایہ ہی پیدا ہوگی، تو اس کے اوپر بھی آٹومیٹکلی سود کا جو ہے وہ اثر ہو جائے گا، اور اس پیداوار سے بھی سود کا ایک حصہ جو ہے وہ اس پیداوار کا ایک حصہ بھی سود کی نظر ہو جائے گا، تو اس طرح اس پیداوار پہ بھی اثر پڑے گا۔ اسی طرح مجموعی معیشت پر جو ہے وہ برے اثرات ہوں گے۔ یقیناً آج کی معیشتوں کو اگر دیکھا جائے تو اسی طرح سے ہے کہ اتنی جو ہے وہ آمدنی جو ہے وہ اسٹیٹس کی نہیں ہوتی، جس سے کہیں زیادہ جو ہے ان کے معاشی قرضے جو ہے وہ قابل ادائیگی ہو جاتے ہیں، اور پھر فرق یہ رہ جاتا ہے کہ جو ہے وہ اسٹیٹس لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکسز وصول کر کے یا یہ کہ اپنی آمدنی کے جو اثاثے ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ قرض سے جان نہیں چھڑا پاتے، وہ سودی جو ہے معاملات سے جان نہیں چھڑا پاتے، اور اسٹیٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو باشندے ہوتے ہیں، وہ بہرحال جو ہے تنزلی کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح مصنوعی سرمایہ اور افراط زر اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ظاہر ہے کہ جب سودی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، سودی لین دین رہتا ہے، تو سود کے پھر بنیادی اصولوں میں جو بات ہے وہ یہ کہ 1 روپے پہ 10 گنا تک سود دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بیسک کسی کنٹری میں اگر ایسٹ 100 روپیز کے ہیں، 100 روپیز کے ہیں، تو وہ 1000 روپے کے قرض جو ہے وہ سودی قرضے جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اصل ایسٹ جو ہیں، اصل سرمایہ جو ہے وہ تو 100 روپیہ ہے، لیکن سودی لین دین کی وجہ سے وہ سرمایہ جو ہے وہ معیشت میں 1000 کا نظر آئے گا، جس میں سے 900 روپے کا سرمایہ جو ہے وہ مصنوعی ہوگا، اور اسی 900 روپے کے جو اضافی سرمایہ ہے اسی وجہ سے جو زر ہے، یعنی جو قیمت کرنسی کی جو قیمت ہے، روپیز کی جو قیمت ہے، وہ جو ہے وہ افراد کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابل جو چیز ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً اگر ایک شخص کے پاس 100 روپے کا سونا ہے اور 100 تولے سونا ہے تو 1 روپے کا 1 تولہ سونا ہے، اور اگر اسی 100 تولے سونے کو 1000 روپے کا قرار دے دیا جائے تو وہی تولہ جو 1 روپے کا تھا اب وہ 10 روپے کا ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے سونے کی قیمت جو ہے وہ تو بڑھ جائے گی کہ 1 سے 10 ہو گیا، لیکن روپے کی قیمت گر جائے گی کہ وہ سونا جو 1 روپے کا 1 تولہ ملتا تھا، اب وہ یعنی 1 روپے میں 1 تولہ مل جاتا تھا، اب وہی سونا اتنی ہی مقدار کا 10 روپے میں ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے افراط زر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی سارا جو سلسلہ ہے وہ سودی لین دین اور سودی ٹرانزیکشنز کی وجہ سے رونما ہوتا ہے، اور دنیا اس کو آج کل فیس بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں ہم انفرادی طور پہ ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم اس سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، یا یہ کہ اپنے تئیں کوشش کریں، اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ چنانچہ چند نکات جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اگر کوئی شخص بینک سے قرض لینے یا جمع شدہ رقم پر سود کے جائز ہونے کو کہے تو پوری دنیا کے علماء کے موقف کو سامنے رکھ کر اس شخص کو اور اس معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بینک سے قرض لینے اور بینک میں جمع شدہ رقم پر انٹرسٹ کی رقم کے حرام ہونے کا فیصلہ کسی کی دشمنی نکالنے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے حق میں کیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں سود کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی ان لیکچرز کے اندر ہم نے سنا بھی ہے۔
تو ذہنی طور پر بھی ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ واقعتاً سود ایک گھناؤنا گناہ ہے جس کے اثرات انتہائی مہلک ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جس نبی کی امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں اس نے سود لینے دینے پر لعنت فرمائی ہے، چنانچہ ہمیں سود لینے دینے سے بھی بچنا چاہیے اور سود سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سود کی تعلیم کی حد تک بھی ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سودی معاملہ کرنے کی نوبت پیش آئے تو دنیاوی ضرورتوں کو اس طرح سے ہم پورا کریں کہ جس میں بس سود لینا نہ پڑے، اگرچہ ہماری ضرورت وہ تھوڑی سی تنگ دستی کے ساتھ پوری ہو، لیکن اس طرح سے ہو کہ اس میں سودی معاملے میں ہم ملوث نہ ہوں۔ پانچویں چیز یہ کہ اگر رقم بینک وغیرہ میں جو جمع کی ہے اس پہ سود مل رہا ہے تو اس کو خود استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے یا تو صدقہ کر دیں یا رفاہی کاموں میں لگا دیں یا غربا مساکین وغیرہ میں دے دیں۔ تو اس سے پھر بھی کسی قدر بداوا اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ جو ایک اضافی اور وہ ایک عوض خالی سے جو چیز ایک مل رہی تھی، اگرچہ وہ جائز نہیں ہے لیکن وہ جس شخص کو ملے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو اس کا مصرف بھی یہی ہے کہ وہ غربا و مساکین کو دے دیا جائے، یا یہ کہ اس سے ڈیولپمنٹ میں پھر بھی معاشی ڈیولپمنٹ کا وہ حصہ بن جاتی ہے اس طرح سے۔ اسی کے ساتھ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے ایسے ملک میں ہے جہاں واقعی سود سے بچنے کی کوئی شکل نہیں، تو وہ اپنے وسعت کے مطابق سودی نظام سے بچنے کا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے۔ اسی طرح سود کے مال سے نہ بچنے والوں سے درخواست کی جائے کہ سود کھانا گناہ ہے اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے۔ اسی طرح جو حضرات سود کی رقم استعمال کر چکے ہیں وہ پہلی فرصت میں اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ جو ہے اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جو ہے اگر کمپنی میں صرف سود پر قرضہ دینے کا کاروبار ہو، کوئی دوسرا کاروبار ہو ہی نہ، تو ایسی کمپنی میں ملازمت نہ کریں، یعنی ان اداروں کے ساتھ ہم نہ مل بیٹھیں جو سودی کام کرتے ہیں۔ البتہ وہ ادارے جو سودی کام سے بچتے ہیں یا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سودی نظام کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری کوششیں، ہماری ہمتیں اور ہمارا تعاون جو ہے ان اداروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سونے کے زیورات وغیرہ بیچ کر نئے زیورات خریدتا ہے تو اس میں بھی یعنی ایک تو یہ ہے کہ اداروں کے ذریعے جو سودی معاملات ہیں وہ، دوسرا یہ ہے کہ جو انفرادی طور پہ ہمارے بازاروں میں سودی معاملات ہیں جو ربا الفضل کے زمرے میں آتے ہیں، ہمیں ان کی تعلیم لے کر ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ سود کے موضوع کے اوپر تفصیلی یہ 4 لیکچرز انشاءاللہ سود کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ثابت ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اس سود کی لعنت سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں ایک کامیاب اسلامی معاشی انصاف پر مبنی نظام عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔